بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ عقل کا بھی تقاضا ہے اور شریعت کا بھی مطالبہ ہے۔ ہمارا دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے، ہماری شریعت بھی ہمیں یہ کہتی ہے کہ بندہ مسلم اس کو سب سے زیادہ جو محبوب ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہو۔ دنیا کی کوئی محبت ان کی محبت پر غالب نہ ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ تو اللہ نے اہل ایمان کی صفت بیان کی کہ ایمان والے تو اللہ سے محبت میں سب سے زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ اس لیے احادیث کے اندر آتا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک دن حضور علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے لیکن اپنی جان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، تم مومن نہیں ہو۔ تم مومن اس وقت بنو گے جب تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے۔ وہ کامل مومن ہے جس کو حضور علیہ السلام اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور علیہ السلام کی عزت، ناموس اور آپ کی شریعت اس سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ تو ایمان ہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ اکون احب الیہ من والدہ، یہاں تک کہ وہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ سمجھ لیں۔ اچھا جی، میں نے یہ گزارش کی کہ عقل بھی کہتی ہے کہ حضور علیہ السلام سے محبت کی جائے، شریعت کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اور جب بندے کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کا محبوب بن جاتا ہے، اور پھر محبوب کے ساتھ جو رویہ انسان کا ہونا چاہیے دنیا کے دستور کے مطابق، محبوب کی پسند اس کی پسند ہونی چاہیے۔ اگر میرا اور آپ کا محبوب کوئی چیز پسند کرتا ہو تو ہم تو وہی پسند کرتے ہیں، جس کو ناپسند کرتا ہے ہماری ناپسند بن جاتی ہے۔ تو یہ محبت ہماری کتنی کمزور ہے کہ محبوب ہم نے بنایا ہے محمد الرسول اللہ کو، اور بات ہم شیطان کی مانتے ہیں۔ عاشق ہیں اللہ کے رسول کے، اور اطاعت اور فرما برداری ہے شیطان کی۔ سال بھر ہم جو کچھ کرتے ہیں، لہذا یہ جو میلاد ہے 12 ربیع الاول کے دن، یہ میلاد کوئی منانے کی چیز نہیں ہے۔ یہ تو میلاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو اختیار کرنے کی چیز ہے، یہ کوئی منانے کی چیز نہیں ہے کہ ہم بس مسلمان ہندوؤں کی طرح، جس طرح وہ سکھ کھاتے ہیں سال میں ایک بار ننکانہ شریف، اور وہ ایک بار اپنے بابا جی کا دن منا دیتے ہیں، اور مسلمان بھی بس ایک دن منائیں اور پھر سال بھر کے لیے سو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور مسلمان کی زندگی، اس کا ہر دن 12 ربیع الاول ہوتا ہے، کوئی 13 ربیع الاول ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں کے لیے تو ہر دن 12 ربیع الاول ہے، ہر گھنٹہ 12 ربیع الاول ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ، کوئی کام، کوئی عمل، کوئی مصروفیت اور کوئی کام بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور تعلیم کے خلاف کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان کو دنیا میں کسی سے محبت کی جو بڑی بڑی وجوہات ہیں، بندہ کسی سے کیوں محبت کرتا ہے؟ آپ ذرا سوچیں۔ میں صرف 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ بندے کے کسی سے محبت کرنے کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بندہ دنیا میں انسانوں سے محبت ان کے حسن کی وجہ سے کرتا ہے۔ حسن ایک محبت کا بڑا ذریعہ ہے کہ انسان ان لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کون حسین ہے؟ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ
کہ 14ویں کا رات ہے، 14ویں کا چاند بڑی خوبصورتی کے ساتھ طلوع ہوا ہے، رات عشاء کا وقت ہے، آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود کے اندر سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آسمان کے چاند کو دیکھتی اور پھر اپنے چاند کو بھی دیکھتی۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میرا چاند وہ آسمان کے چاند سے کئی گنا خوبصورت ہے، آپ کا حسن چاند کے حسن سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام سے محبت کرنا یہ تو ہمارا ایمان ہے، اور اس ایمان کے بغیر امام بخاری رحمہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ حب الرسول من الایمان، اللہ کے رسول سے محبت یہ تو ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن محبت پھر وہی کہ محبت تو ثبوت مانگتی ہے، آپ نے محبت کی، میں نے محبت کی، ہم ثبوت میں کوئی چیز بھی پیش کریں، محبوب کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو پیغام، جو دین اور جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی، آپ کو عطا کی، آپ نے ان کو بالکل ٹھیک ٹھیک انسانوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو، اس دین کو، اس شریعت کو انفرادی زندگی میں بھی ہم اختیار کریں، اجتماعی زندگی بھی ہماری دین کے مطابق ہو۔ آج ہم کہتے ہیں آقا دو جہاں، آقا کی آمد، آپ بتائیں آقا کے مقابلے میں ہم کیا ہیں؟ ہم غلام ہیں۔ تو غلام وہ ہیں جو آقا کی بات ہی نہیں مانتے، ہماری زندگی آقا کے خلاف ہے۔ یہ کتنا ہمارا مصنوعی دعویٰ ہے کہ آقا آپ ہیں، اور ہم کتنے جھوٹے غلام ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر ان کی فرما برداری اور اطاعت بھی نہ آئے، اور ہم دعویٰ کریں کہ وہ آقا ہیں۔ ہم اپنے دعووں کو درست کریں، ان کے اندر سچائی پیدا کریں۔ ہم کہتے ہیں سرکار مدینہ، بھئی سرکار کیا ہوتی ہے؟ ذرا آپ سوچیں نا، ہم کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ، لیکن سرکار کیا ہوتی ہے؟ سرکار وہ ہوتی ہے جس کی حکومت ہوتی ہے۔ تو آج بتائیں حکومت کس کی ہے؟ کیا اس کی سرکار کی حکومت ہے؟ ہم نے تو ملک بھی اسی لیے بنایا تھا، اس ملک کو تو حاصل اسی لیے کیا گیا تھا، لیکن اس ملک کے اندر سرکار وہ نہیں ہے، سرکار کوئی اور ہے۔ نام ہم ان کا لیتے ہیں، ہم سبھی نام ان کا لیتے ہیں، لیکن سرکار وہ نہیں ہے۔ تو سرکار وہ ہوتی ہے جس کی حکومت ہوتی ہے۔ تاجدار مدینہ، تاج کس کے سر پر ہوتا ہے؟ تاج اسی کے سر پر ہوتا ہے نا جس کے پاس حکومت ہوتی ہے، تو تاج تو اسی کے سر پر رکھا جاتا ہے۔ تو آج تاج ہم کن کے سروں پر رکھتے ہیں؟ آپ ذرا خود سوچیں، غور کریں کہ تاج ہم کن کے سر پر سجاتے ہیں۔ لہذا ہم اپنے دعویٰ عشق کو سچا ثابت کریں، اپنی زندگیوں کی تبدیلی لائیں، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کریں، سچے عاشق بنیں، وفادار عاشق بنیں، اللہ کے رسول کے لیے ہر طرح کی قربانی، اپنی خواہشات سے لے کر معاملات تک، معاملات سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کر گھر تک، اور گھر سے لے کر اقتدار تک، ہم سارے اسی شریعت کے پابند ہو جائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے ہیں۔ اسی شریعت کی بالادستی کو قائم کریں، اسی شریعت کے مطابق ہماری زندگی ہو، ہمارے گھر اس کے مطابق ہوں، ہمارے کاروبار اس کے مطابق ہوں، ہم اسی طرح بزنس مین ہوں، ہم اسی طرح تجارت پیشہ ہوں، ہم اسی طرح مزدور ہوں، ہم اسی طرح خامد ہوں، اسی طرح بیٹا ہوں، اسی طرح باپ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق۔ پھر ہم آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، سچے وفادار ہیں۔ اور صحابہ اکرام نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میں وفاداری کی انتہا کر دی ہے۔ میں ایک ہی سچے عاشق رسول کی زندگی اور ان کا ایک ہی واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس لیے سناتا ہوں
دعوے تو ہمارے بھی ہیں، نعرے بھی ہمارے ہیں، باتیں بھی ہم کرتے ہیں، لیکن آپ سوچئے خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ، بہت کم تذکرہ ان کا لوگوں نے سنا ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جب مشرکین مکہ نے ان کو قید کر دیا اور ان کو پھانسی پر لٹکا دیا، سولی پر لٹکا دیا، انہوں نے پورے مکے میں اعلان کیا کہ آج ایک غلام رسول پکڑا گیا ہے، سب بدلہ لینے کے لیے آ جائیں، جو بدلہ لینا چاہتا ہے آ جائے، اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیں۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا گیا ہے، مشرکین اکٹھے ہو گئے ہیں، اور جتنا ظلم ان پر کیا گیا ہے اس سے زیادہ کسی پر ظلم نہیں کیا گیا۔ خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ جب سولی پر لٹکے ہوئے ہیں اور کفار نے ان کے جسم کے ایک ایک ٹکڑے کو کاٹا ہے، ایک ایک اعضاء کو کاٹنا شروع کیا ہے، یہ تختہ دار پر لٹکے ہوئے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ایک نعت پڑھی تھی، ایک ترانہ پڑھا تھا۔ نعتیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، اور بلکہ ہمارے ملک میں تو نعت خانوں کے ریٹ اتنے زیادہ ہیں، شاید اتنے تو ریٹ کسی اور کے بھی نہیں ہیں۔ یہ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے یہ کلچر لیا ہے اور کس نے ہمیں یہ کلچر دیا ہے کہ اس طرح اللہ کے رسول کی نعتیں، اور اب نعتیں تو نعتیں نہیں رہ گئی ہیں، اب تو ان کے پیچھے جو کچھ ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں نعت پڑھنا، نعت تو صحابہ نے پڑھی ہے، اللہ بھی پڑھتا ہے نعت حضور علیہ السلام کی، اللہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتا ہے۔ یہ یاسین والضحیٰ، یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں، نہیں تو اور کیا ہیں؟ صحابہ بھی پڑھتے ہیں، حسان بن ثابت پڑھتے ہیں، عبداللہ بن رواحہ پڑھتے ہیں کہ روحی الفدا، عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میری جان آپ پر قربان، اس لیے قربان کہ آپ کے اخلاق نے یہ گواہی دی ہے کہ اس دنیا میں روئے زمین پر سب سے زیادہ عظمت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ گواہی تو صحابہ نے نعتیں پڑھی ہیں۔ تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ جب ان کے جسم کو کاٹا جا رہا تھا، اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ کفار بڑے جوش سے ہیں، تو انہوں نے ان کو کہا کہ اے سرداران قریش، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ظلم سے ڈر رہا ہوں، تمہارے اس رویے سے ڈر رہا ہوں، تم میرے اعضاء کاٹ رہے ہو، میں اس لیے ڈر رہا ہوں؟ نہیں، مجھے اس سے کوئی ڈر نہیں ہے، اس لیے کہ موت تو ایک دن آنا ہے، یہ موت تو ایک دن آنا ہے، اور مجھے تو اس بات پر فخر ہے کہ آج مجھ پر موت آ رہی ہے اس حال میں کہ میں اللہ کے رسول کا سچا وفادار ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ کی غلامی میں میری موت آ رہی ہے، آپ سے وفاداری میں میری موت آ رہی ہے، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے۔ انہوں نے آپ کے جسم کو کاٹا ہے، جب یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور ان کی زبان کاٹنے لگے ہیں، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جب میں مسلمان ہوں، محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، اس غلامی رسول میں اگر موت آ رہی ہے، اور آج اسی غلامی میں میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہارے ظلم کی۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر اس بات کا ہے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، وہ جہنم کی آگ جو انسانوں کو پاؤں سے لے کر سر تک مکمل ڈھانپ لے گی، کوئی آدمی اس سے نہیں بچ سکے گا، وہ اتنی سخت آگ ہے۔ انہوں نے فرمایا بس اسی آگ سے بچنے کی فکر میں ڈر ہے مجھے، وگرنہ میں تو آج اللہ کے رسول کا غلام بن کر انہی کی وفاداری میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہی اصل چیز ہے، ہم اللہ کے رسول کی غلامی میں موت قبول کریں، اسی پر ہماری موت آئے، ہم اللہ کے رسول کے سچے غلام ہوں، ان کے سچے پیروکار ہوں، اسی پر ہماری موت آ جائے، وہی کامیاب ہو گیا، وہی غلام کامیاب ہو گیا ہے جس کی موت اللہ کے رسول کی غلامی میں آ گئی ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار نہیں کریں گے
اور محض دعووں سے کام لیں گے تو یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ صرف ناکامی ہے۔ شاعر کہتا ہے تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی۔ ہمارے اندر آج ہمارا کردار دیکھیں، ہمارا اخلاق دیکھیں، ہمارا عمل دیکھیں۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی پر خوش ہوں کہ شہر کے در و باں کو تو سجا دیا۔ آج ہم اسی پر خوش ہیں کہ ہم نے لائٹنگ کر لی، ہم نے چراغاں کر لیا، ہم نے پیٹ بھر لیے، ہم نے یہ سارے کام کر لیے، اسی پر ہم خوش ہیں۔ اور پھر وہ شاعر کہتا ہے کہ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا۔ آج ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ تیرے دشمنوں نے تیرے جمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ بس یہی ترانہ ہے کہ بلغ العلا بکمالہ صلو علیہ وآلہ۔ لہذا میرے بھائیوں، اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، غلبہ چاہتے ہیں، اور امت اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ بحال چاہتی ہے، تو اس امت کو کیا کرنا ہے؟ وہی کرنا ہے جو علامہ اقبال نے کہا تھا، وہی راستہ ہے، وہی آپشن ہے، اور وہ لاسٹ آپشن ہے۔ اس کے بغیر آپ اس دنیا میں غالب نہیں آ سکتے، آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ خوشحال نہیں ہو سکتے۔ اور وہ کیا فلسفہ ہے، وہ کیا نسخہ ہے جو علامہ اقبال نے بتایا تھا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کے رسول سے وفا کریں۔ آج دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کے خاکے بنائے جا رہے ہیں، حکومتی سرپرستی میں بنائے جا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال نے اس وقت کہا تھا جب مکہ کی سرزمین پر مشرکین مکہ حضور علیہ السلام کا استہزاء کرتے، آپ پر الزام لگاتے اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا تھا کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے میرے نبی ہم کافی ہیں، ہم ان سے بدلہ لے لیں گے، ان سے نبٹ لیں گے۔ اللہ تو ان سے نپٹے گا، یہ نہیں بچیں گے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے نہیں بچیں گے۔ لیکن سوچئے، میں اور آپ یہاں مکان بنانے آئے ہیں، کوٹھیاں بنانے آئے ہیں، یہاں سٹیٹس بنانے آئے ہیں، یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ یہ میری اور آپ کی آزمائش ہے کہ میرا اور آپ کا کردار کیا ہے۔ اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور اس دین کو اور اس نظام کو اس سسٹم کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کے قائم کرنے کی شکل میں یہاں پر قائم کیا۔ اس نظام کو لانے کی ضرورت ہے۔ وہی نظام حضور علیہ السلام کا تحفظ کر سکتا ہے، مسلمانوں کا تحفظ کر سکتا ہے، اور وہی میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ اس لیے آج کے اس دن میں ہم عہد کریں، ہم اللہ سے وعدہ کریں کہ ہم حضور علیہ السلام کے سچے عاشق بنیں گے۔ آپ کی محبت کے لیے، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے نپٹنے کے لیے اگر ہمیں جان بھی دینا پڑی تو ہم انشاءاللہ اس کے لیے حاضر ہیں۔ اور صحابہ تو نعرہ لگاتے تھے، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ہم تو کیا، اللہ ہمیں ہزاروں بار بھی جانے دے تو ہم تو ناموس رسالت کے لیے اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی بڑھ کر، مال سے بھی بڑھ کر، اولاد سے بھی بڑھ کر، گھر سے بھی بڑھ کر، وطن سے بھی بڑھ کر۔ ہمیں سب سے زیادہ جو چیز عزیز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ کی عزت اور آپ کی شان سب سے زیادہ عزیز ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے تعلق کو حضور علیہ السلام سے جوڑیں، اپنی کردار کی اصلاح کریں، اپنے معاملات کو درست کریں، اور ان طریقوں کو اختیار کریں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے ہیں۔ اسی میں دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اور جام کوثر جو حضور علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو کوثر اپنے ہاتھ سے پلانا ہے، وہ اسی کو پلانا ہے جس نے اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی، اطاعت کی،
ان کی سیرت کو اختیار کیا، ان کی شریعت کو اختیار کیا، وگرنہ وہ لوگ حوض کوثر سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ جام کوثر نہیں پی سکیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، میرے امتی آئیں گے، میں ان کو اپنے دست مبارک سے وہ حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ جب میرے امتی وہ حوض کوثر کا پانی پیے گا پھر اسے جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اسی دوران میرے امتی آ رہے ہوں گے، میں ان کو کوثر سے جام پلا رہا ہوں گا، چند لوگ آئیں گے، فرشتے ان کو روک لیں گے، فرشتے ان کو روک لیں گے، میں کہوں گا یہ میرے امتی ہیں، یہ میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ تو صحابہ کے فرشتے کہیں گے کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے امتی ہیں لیکن انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا، انہوں نے آپ کی شریعت کو بدل دیا، انہوں نے اپنی زندگی کو تمہاری شریعت کے خلاف گزارا، لہذا آج یہ تمہارے امتی تمہارے ہاتھ سے جام کوثر نہیں پی سکتے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول کے دست مبارک سے روز محشر اگر جام کوثر پینا ہے تو زندگی کو درست کریں، اس کی اصلاح کریں اور اللہ کے رسول کے عاشق صادق بنیں، وفادار بنیں، مطیع اور فرما بردار بنیں۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔